السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود و سلام۔ اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، تمام انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور ان کے لیے محسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ کس طریقے سے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا یہ بات؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے اس کی اولاد، والدین اور باقی سب لوگوں سے، یعنی کہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو محبتیں ہیں ان کے معیار کیا ہونے چاہیے، اور سب سے اوپر ہمیں کس کو رکھنا چاہیے۔ ہمیں ابھی اپنی محبتوں کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہمیں کرنی کس سے چاہیے، اور مومن ہم ہیں بھی یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی سنتیں جو ہم فالو نہیں کر رہے، ہمیں ان کی سنتوں کو پڑھ کر ویسے زندگی گزارنے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی، اور میں نے ایک واقعہ ایسے سنا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو ایسے فالو کرتے تھے، جیسے جیسے وہ کرتے تھے ویسے ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، تو بعد میں ان صحابی نے وہ انگوٹھی نہیں اٹھائی، حالانکہ وہ گولڈ کی انگوٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، دوسرے صحابہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ انگوٹھی اٹھائیں اور اس کو بیچ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، تو انہوں نے کہا کہ جو میرے نبی نے پھینک دیا میں اس سے کبھی فائدہ نہ اٹھاؤں گا، میں اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے وہ اپنا نقصان اٹھا لیا، لیکن انہوں نے وہ چیز نہیں اٹھائی، انہوں نے وہ چیز نہیں کی۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اسی راستوں سے گزرے جس راستے سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے دیکھا تھا، اور اسی جگہ پر رفع حاجت کی جس جگہ پر انہوں نے کی تھی۔ یہ پتہ چلتا ہے احادیث سے یا چیزوں سے، واقعات سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اس قدر فالو کرتے تھے، اور ان سے محبت کا معیار اس قدر زیادہ تھا۔ تو محبت کے اظہار کے لیے، ہمارے دین کو فالو کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں ریولوشن لانے کے لیے، اور ہماری ڈپریشن کو، ہماری ہر چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی جو فضیلت ہے وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز میں اور کہوں گی کہ ان کے طریقوں کو اڈاپٹ کریں۔ وہی طریقہ ہمارے لیے بیسٹ طریقہ ہے۔ ہمارے طریقے، ہم لوگ ہر وقت کہتے ہیں نا یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارا سونے کا طریقہ، ہمارا جاگنے کا طریقہ، ہمارا اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، ان سارے طریقوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کر دکھا دیا ہے، اور اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو نہ صرف یہ ہماری زندگی عبادت بن جائے گی، ہمیں یہ ہماری زندگی کے طریقے ہم جو نارمل بھی کر رہے ہوں گے تو وہ عبادت بن جائے گا، کیونکہ ہم سنت کو فالو کریں گے، ہماری نیت میں ان کے لیے پیار ہوگا اور ان کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں درود و سلام کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ درود و سلام ہے، جو طریقہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے کہ اس طرح سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز میں بتا دیا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اب احادیث چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ درجات کی بلندی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ نیکسٹ حدیث میں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف فرما تھے۔
میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر ہم نے دعا مانگنی ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجور کے باغ میں داخل ہوئے، ایک طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میرے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک خوشخبری نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کے لیے بھی درود کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعاؤں میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا نصف مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دکھ اور غم ہر وقت ہمیں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر بوجھ ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اندر غم سمایا ہوتا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے سے ہم اپنے دکھوں اور غموں کو بھی مٹا سکتے ہیں اور ہماری گناہوں کی بخشش کا بھی باعث ہوگا۔ لیکن اگر ہم درود نہیں پڑھتے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نقصانات ہیں اس کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ہر صبح اور شام 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سبب ہوگا۔ یہ بھی صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اب غیر مسنون امور کیا ہیں؟ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ بہت سارے پانسورتا میں اور اس طرح کی کچھ بکس میں درود ملتے ہیں آپ کو جس میں ڈفرینٹ طرح کے درود لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے نیچے کوئی ریفرنس یا کوئی حدیث مینشن نہیں ہوتی۔ تو میرا آپ کو یہ سجیشن ہے پیورلی کہ ہمیں وہی، ہمارے پاس ایسا ہے نہیں کہ ہمارے پاس طریقے نہیں ہیں اور ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی تعریف نہ کر سکیں، سلام نہ بھیج سکیں۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود جو کلمات سکھا دی ہیں، بے شک جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے اور جو ہمارے نبی ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات سکھائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ہیں، وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، انہی کی سب سے زیادہ ہمیں، اور ان کے بارے میں ہمیں یہ اتنا شور ہوگا کہ ان کو پڑھنے سے یہ ہمارے اوپر مطلب اس کی فضیلت یہ ہوگی اور اس کو پڑھنے سے ہمیں اتنا ثواب ہوگا۔ جن کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، جو احادیث میں نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ بھی شیورلی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہمیں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے جو الفاظ انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں، اور انہی کا احادیث میں مینشن ہے اور وہ اوتھینٹک ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سے احادیث میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صحیح بخاری کے اندر جو درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری کے لیے گئے الفاظ ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب نیکسٹ ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، یہ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سنن نسائی کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جنت کی طرف راستہ ہے۔ اٹس دا پاتھ ٹو دا جنہ، یہ نہ صرف پاتھ ٹو دا جنہ ہے، یہ ہمارے غموں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زبان کو ہمیشہ ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور درود پڑھنے والا بنائے، اور ہمیشہ غلط الفاظ نکلنے سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ اور شر ہوتے ہیں۔ اور زبان زیادہ ذکر میں ہی محفوظ رہے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے خیر میں محفوظ نہیں کریں گے تو یہ شر میں محفوظ ہو جائے گی۔ تو اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے بہترین کام لے لے اور ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔